یہ کچھ مختصر اصول تفسیر سے متعلق اور اصطلاحات ہم نے بیان کر دیے ہیں، اور ابھی میں سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سورت کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی بھی سورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے ربط کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ ربط تو اس سورت کے اندر بیان کیا جاتا ہے جب کہ پہلے سے کوئی سورت موجود ہو، اور سورہ فاتحہ تو سب سے پہلی سورت ہے، اس بنا پر اس کا ربط وہ نہیں ہے۔ البتہ اس ربط کی جگہ پہ علماء اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی روایتیں مروی ہیں جو کہ کسی اور سورت کے بارے میں اس قدر مروی نہیں ہے۔ تو جو کثرت روایات اس بارے میں مروی ہیں وہ بھی اس سورت کے شرافت کے اوپر اور اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث تو وہ ہے جو کہ ترمذی کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی وہی مقسومۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ اللہ نے نہ اس کو تورات کے اندر اتارا اور نہ انجیل کے اندر اس کو اتارا، اور اس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے وہی اس کو پھر اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے، اور دوسری ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، وہ امام مجاہد سے مروی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا تو ابلیس جو ہے وہ چیخنے چلانے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ابلیس لعنہ اللہ نے خوب چیخ کر جو ہے رویا، اور وہ چیخنے لگا، اس کی آواز آنے لگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کیا، اور دوسرا جس وقت اس کو جنت سے نکالا گیا، اور تیسرا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تب بھی یہ چیخنے چلانے لگا، اور 5واں یہ اس وقت چیخنے چلانے لگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ یہ تو سورہ فاتحہ کے فضیلت کے سلسلے میں 2 روایتیں میں نے نقل کی ہیں، اور بھی بہت سی روایتیں مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ اور اب تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں، یہ جو فاتحہ ہے نا، فاتحہ، یہ تو ہر عام آدمی جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو فاتحہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، آغاز قرآن کریم کا اسی سورت سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر قرات کی ابتدا سورہ فاتحہ ہی سے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نام ہے جو کہ مشہور ہے۔ روح المعانی عربی زبان کے اندر بہت ہی گراں قدر تفسیر ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ عربی کے اندر تفسیر قرآن کریم کی لکھی ہے، اور بہت بہترین تفسیر ہے۔
اس میں سورہ فاتحہ کے نام انہوں نے 25 ذکر کیے ہیں، اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور موقوف علیہ کے اندر ہمارے ہاں جو 7واں درجہ ہے اس کے اندر تفسیر بیضاوی کا ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ دارالعلوم کراچی کے اندر ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم کراچی کے ناظم تھے، ان سے ہم نے یہ بیضاوی شریف کا ابتدائی جو ہے کچھ حصہ پڑھا۔ وہ بڑے ہی تحقیق سے پڑھاتے تھے، اس انداز سے پڑھاتے تھے کہ واقعی کتاب کا حل، واقعی بیضاوی شریف کو حل کر دیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیضاوی شریف ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے نام انہوں نے 10 ذکر کیے ہیں، 10 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اور ایک تفسیر قرطبی ہے جو کہ ابھی ہمارے پاس یہاں موجود بھی ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی۔ انہوں نے تفسیر قرطبی کے اندر سورہ فاتحہ کے 12 نام ذکر کیے ہیں۔ تو ایک نام تو میں نے عرض کیا کہ ایک نام اس کا فاتحہ ہے، اور دوسرا نام اس کا ہے سورۃ الحمد۔ سورۃ الحمد اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، شروع کے اندر الحمد کا لفظ آتا ہے، اس وجہ سے مفسرین نے ایک نام اس کا سورۃ الحمد ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا نام اس کا ذکر کیا ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح درخواست کر سکتا ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ کون سی دعا وہ مانگ سکتا ہے۔ تو دعا کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سکھایا ہے بندے کو، اس وجہ سے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا یہ تیسرا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اب چونکہ دعا کی بات آ گئی ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یہ دعا تو احادیث سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ بھی احادیث سے ثابت ہیں۔ ہمارے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے اس کے اوپر، میں ابھی اس کو بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، وہ فتویٰ پورا میں نقل کرتا ہوں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ فرض کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کے پشت پر احادیث موجود ہیں، اور وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے ہر موضوع پر کام کیا ہے، اور جو معتدل اور محقق علماء ہیں انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا وہ کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ فرض نماز کے بعد بھی دعا کا انکار کرنے لگتے ہیں، فرض نماز کے بعد بھی وہ دعا کا انکار کر لیتے ہیں، حالانکہ فرض نماز کے بعد تو دعا ثابت ہے۔ ہمارے استاذ گزرے ہیں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے صدر بھی تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ وہ دارالعلوم کراچی میں جب ہماری دستار بندی ہو رہی تھی 50 سال کے بعد، جتنے بھی فاضل تھے 50 سال بعد ان کی دستار بندی ہو رہی تھی، اس میں ہماری بھی دستار بندی ہوئی تھی، درس نظامی سے فراغت کی بھی اور افتاء کی بھی۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ بیان فرمایا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ تفرد اختیار کرتے ہیں، اپنی ایک الگ رائے جمہور سے ہٹ کر اختیار کرتے ہیں، اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو جودت ذہن کہ وہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، اور یا بلادت ذہن یا انتہائی کن ذہن ہوتے ہیں غیر مقلدوں کی طرح۔
تو وہ ایک الگ راستہ اختیار کرتے ہیں امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اور امت کو فرقہ بندیوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے۔ تو جو جودت ذہن کی وجہ سے تفرد اختیار کرتا ہے اس کو اپنے اکابر کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر بڑے چوٹی کے عالم گزرے ہیں اور ہر موضوع پر انہوں نے کام کیا ہے، تفسیر کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے، فقہ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے، فلسفہ منطق کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اصول تفسیر، اصول فقہ، یہ سارے فنون کے اندر، معانی کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، احادیث کی بڑی بڑی شرح انہوں نے لکھی ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی تفرد اختیار نہیں کیا، وہ جمہور علماء کے ساتھ ہی رہے۔ ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، ہمارے استاد سے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 97 کے اندر ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، اور ہمارے دارالعلوم کراچی کے ناظم اعلیٰ تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، بخاری شریف ان کو ازبر یاد تھی، اور ان کے جو تراجم ہیں بخاری شریف جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز کے اندر اس کو حل فرمایا ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امت کے جو متفقہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کوئی تفرد اختیار کرتا ہے، پھر امت اس کو چھوڑتا بھی نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ پھر ہمارے استاد محترم نے ایک مثال دی تھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، کہ وہ بہت بڑے عالم تھے جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علمہ اکثر من عقلہ، کہ عقل سے اس کا علم زیادہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر وہ ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر وہاں پہ ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک سامنے ہر قسم کے شرپسند اور امن پسند ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا کہ کس طریقے سے نزول فرماتے ہیں، عرش الہی سے آسمانی دنیا کی طرف کس طرح نزول فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ممبر پر بیٹھے تھے، تو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے اوپر بیٹھے، کہا کہ اس طرح جس طریقے سے نزولہ کا نزولی، تو کہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ مخلوق کے صفات ثابت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اندر ایک تفرد کا راستہ اختیار کیا، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود امت نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہم سب کی عافیت اسی کے اندر ہے کہ اکابر نے ہمیں جو چیز لکھ کر دے دی ہے اور جو تحقیق انہوں نے اپنے وقت کے اندر کر کے اور اتفاق سے ایک چیز ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، اسی کو ہم اختیار کریں تو اس کے اندر ہماری عافیت ہے۔ اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ ہو جائے گا، ورنہ فرقہ بندی اور تفرقہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دارالعلوم کراچی کا جو فرض نماز کے بعد دعا کے بارے میں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے کا جو طریقہ رائج ہے یہ درست ہے، اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہے۔ محققین علماء اور فقہاء دارالعلوم دیوبند کی یہی تحقیق ہے، اسی پر ان کا عمل ہے، اور اس موضوع پر ان حضرات نے مدلل فتاوی اور تحقیقی رسائل ان کے موجود ہیں۔ مثلا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے استحباب الدعوات عقیب الصلاۃ، اور ایک رسالہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا ہے جس کا نام ہے النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ۔ یہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ہمارے دادا تھے حکیم مولوی لطف الرحمن علی جاہی، جن کا نام تھا طاؤوس۔ ہمارے دادا نے ان کے پاس جو ہے وہ کتابیں پڑھی تھی دہلی کے اندر، امینیہ کے اندر یہ وہاں پہ پڑھاتے تھے، اور مفتی اعظم ہند تھے، یہ ہمارے دادا کے استاذ ہیں۔ تو
انہوں نے بھی ایک رسالہ یہ لکھا ہے النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ۔ ان تمام اکابر فقہائے کرام نے احادیث طیبہ اور چاروں اماموں کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے فرائض کے بعد کی جانے والی دعا کو نہ صرف جائز بلکہ سنت مستحبہ قرار دیا ہے، اور ان اکابر کے ان رسائل میں ایسی واضح احادیث طیبہ جمع فرمائی ہیں جن سے امام، مقتدی اور منفرد سب کے واسطے فرض نماز کے بعد دعا کا سنت ہونا ثابت ہے، اور جب ان سب کے لیے یہ دعا سنت ہے تو فرائض کے بعد امام اور مقتدی جب اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دعا کریں گے تو ضمناً خود بخود اجتماع بھی ہو جائے گا، لیکن یہ اجتماع ایک ضمنی چیز ہے اور جائز ہے، اس کے لیے الگ سے صریح اور مستقل ثبوت طلب کرنا اور ثبوت نہ ملنے پر اس کو بدعت قرار دینا درست نہیں ہے۔ بلکہ المخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی نے فرائض کے بعد ہونے والی اجتماعی دعا کے بارے میں ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس کا نام ہے التحفۃ المرغوبہ فی افضلیت الدعاء بعد المکتوبہ۔ اس میں مخدوم صاحب نے اس اجتماعی دعا کے بدعت قرار دینے والوں کو مفصل جواب دیا ہے، چنانچہ اس رسالے کا اقتباس بھی مل سکتا ہے۔ اور خلاصہ یہ کہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا کے تمام اجزاء یعنی نفس دعا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، آمین کہنا اور ختم دعا پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنا سب احادیث طیبہ سے ثابت ہے، لہٰذا اس کے مجموعے کو بدعت کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ دعا آہستہ اور چپ کے مانگنا افضل ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور اگر کبھی کبھی امام بلند آواز سے دعا کرے اور مقتدی اس پر آمین کہے تو تعلیماً یہ بھی جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ فرائض کے بعد کی مذکورہ دعا کا درجہ تفصیل بالا کی روشنی میں بہت سنت مستحبہ ہے، لہذا اس دعا کو اس درجے میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس دعا کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھتے ہیں، اور اس درجے میں بعض لوگ اس کا التزام کرتے ہیں کہ امام اور مقتدی سب مل کر ہی دعا کریں، ابتدا بھی ساتھ کریں، انتہا بھی ساتھ ہو، جیسا کہ بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ امام کی دعا کے شروع میں مؤذن زور سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اور جب امام دعا ختم کرتا ہے تو برحمتک یا ارحم الراحمین پکار کر کہتا ہے۔ اس کو ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا التزام کا نتیجہ یہ ہے کہ مقتدی حضرات امام کی دعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کوئی مقتدی امام کی دعا سے پہلے اپنی دعا نہیں کر سکتا، ورنہ لوگ اس پر طعن کرتے ہیں اور اس عمل کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس دعا میں اجتماع اصل مقصود نہیں بلکہ وہ ایک ضمنی چیز ہے، لہذا تابع کو اصل دعا کے درجے سے آگے بڑھانا بھی درست نہیں۔ جتنی دیر چاہے امام دعا کرے اور جتنی دیر چاہے مقتدی دعا مانگے، دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہے۔ مقتدی کو اختیار ہے کہ اپنی مختصر دعا مانگ کر چلا جائے، اور چاہے امام کے ساتھ دعا ختم کرے اور چاہے امام کی دعا سے زیادہ دیر تک دعا کرتا رہے، ہر طرح جائز ہے، اور ہر طرح فرائض کے بعد کی یہ سنت مستحبہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تو فرض نماز کے بعد دعا کے بارے میں نے عرض کیا، اور ہمارے دارالعلوم کراچی سے جو مفصل فتویٰ جاری ہوا ہے انہوں نے کافی دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ ان کا جو ان کی اردو عبارت ہے وہ میں نے نقل کر دی ہے۔ اب بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ یہ جو درس قرآن کہیں کہیں پہ ہوتا ہے، یا درس حدیث ہوتا ہے، یا وعظ و نصیحت کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اس میں جو دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بھی اجتماعی صورت کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی ہمارے دارالعلوم کراچی والوں نے یہ دیا ہے، اور وہاں سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ درس قرآن یا درس حدیث یا وعظ و تبلیغ کے موقع پر اجتماعی دعا کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ حدیث بھی ذکر فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا ہے کہ تعامل امت بھی اس کے جائز ہونے کی مستقل دلیل ہے، لہذا اس کو بھی بدعت قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے وہ فرض نماز کے بعد اور درس حدیث، درس قرآن اور وعظ و نصیحت کے بعد جو ہے وہ دعا کے بارے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ ثابت ہے۔ اور ایک جو ہے وہ عموماً بہت سے علاقوں کے اندر
یہ نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں، سنتوں کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، تو سنتوں کے بعد دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہیں، وہ بھی دورہ تفسیر پڑھاتے تھے اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے حکم الذکر بالجہر، کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم۔ انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، یہ کتاب ہے ان کی۔ اور اس کے صفحہ نمبر 108 پر وہ لکھتے ہیں کہ سنتوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنے کا عدم جواز بھی اسی قول سے اور اسی دلیل سے ثابت ہے، کیونکہ اس کا احادیث سے ثابت نہ ہونا اس سے زیادہ اظہر ہے۔ یہ بھی پھر اس کے بارے میں انہوں نے کافی دلائل ذکر کیے ہیں، یہ حکم ذکر بالجہر۔ اور دوسرا جو ہے وہ جنازے کے بعد جو دعا ہے، یہ جنازے کے بعد بھی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس جو ہے نا وہ فتاویٰ کی کتابیں ہیں، ہمارے استاذ محترم نے جو فتاویٰ لکھے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کی ایک فتاویٰ عثمانی ہے جو ہمارے ایک دوست مولانا محمد زبیر حق نواز نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے، 3 جلدوں کے اندر ہے۔ تو جلد اول کے صفحہ 116 کے اندر نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے اجتماعی اہتمام جیسا کہ آج کل بعض حلقوں میں مروج ہے، اس کا قرآن و سنت اور بزرگان سلف کے تعامل سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کا اہتمام اور اصرار بدعت ہے، لہٰذا واجب الترک ہے۔ یہ میں نے ذکر کر دیا۔ اور دوسری بات جو ہے نا، ابھی تراویح کے بعد جو دعا کرتے ہیں، تراویح کے بعد بھی چونکہ ابھی تراویح آنے والی ہیں اور تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تو تراویح سے جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ پھر دعا کی جاتی ہے، یا وطروں کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ کے اندر ہے، جلد اول صفحہ 289 کے اندر ہے کہ تراویح کے ہر ایک تراویحہ میں تسبیح و تحلیل وغیرہ اور دعائے معصورہ کا پڑھنا منقول ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صرف 20 رکعت کے ختم پر معمول ہے، پس ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے ہے کہ امام اور قوم کا اجتماعی دعا کرنے کو ضروری سمجھنا اور دعا نہ کرنے والوں پر اعتراض کرنا درست نہیں، ہاں انفراداً دعا کرے تو منع نہیں۔ تو اس میں بھی یہ جو دعا کی جاتی ہے وطروں کے بعد یا تراویح کے بعد، یہ بھی جو ہے نا وہ جائز ہے، لازم اور ضروری آدمی نہ سمجھے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا یہ جو تیسرا نام ہے تعلیم المسئلہ، یہ تعلیم المسئلہ کے تحت جو ہے ہم نے یہ بہت سے مسائل ذکر کر دیے ہیں۔ اور ابھی اس کا جو چوتھا نام ہے سبع مثانی ہے۔ سبع کا معنی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ 7 کو کہتے ہیں، 7 کا جو عدد ہے، 1 2 3 4 5 6 7، چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سبع۔ اور مثانی چونکہ یہ بار بار نماز کے اندر پڑھی جاتی، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ تو سبع مثانی جو ہے نا اس کا یہ چوتھا نام ہے۔ اور 7واں نام اس کا ام القرآن ہے۔ ام القرآن، جو ہے وہ مغز کو کہتے ہیں، مغز کو کہتے ہیں، خلاصہ کو کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم کا جو پورا خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے موجود ہے، ہمارے علماء نے جو ہے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ اس میں سے ایک ہمارے جو مشرقی پاکستان کے جھنڈے کو لہرانے والے تھے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، تفسیر عثمانی کے مؤلف ہیں،
اور بہت ہی جامع معنی انداز کے اندر انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک شرح انہوں نے لکھی ہے فتح الملہم کے نام سے، اور پھر ہم یہ شرح لکھ رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے تکملہ فتح الملہم کے نام سے 6 جلدوں کے اندر اس کو مکمل کیا ہے۔ تو گویا یہ 12 جلدوں کے اندر ابھی مسلم شریف کا شرح موجود ہے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 6 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 احکام، اور نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال۔ اور کہا کہ اجمالی طور پر یہ 6 کے 6 مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے الرحمن الرحیم تک یہ توحید ہے، اور مالک یوم الدین کے اندر قیامت ہے، اور ایاک نعبد اور اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں، کیونکہ نعبد میں عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو یا وہ طواف کا طریقہ ہو یا کوئی اور عبادات وغیرہ ہوں، سارے کے سارے طریقے احکام کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور الصراط المستقیم سے شریعت کے تمام احکام مراد ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف رسالت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ منعم علیہم 4 جماعتیں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء۔ اس میں انبیاء سر فہرست ہیں، تو یہ رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اور ماننے والوں کے احوال کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے احکام کو مانیں گے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے، تو پھر وہ منعم علیہم طبقے کے اندر داخل ہوں گے، ان کا حشر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، تو ماننے والوں کے احکام ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر نہ ماننے والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور تفسیر ہے تفسیر مواہب الرحمن، وہ بھی بہت بہترین تفسیر ہے، اردو کے اندر ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی آسمانی علوم ہیں اور قرآن مجید کا پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے کہ اصل میں یہ جو قرآن مجید کے جو ہے انہوں نے 4 حصے کیے ہیں، 4 حصے ہیں، اور ہر ایک حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ وہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ حصہ جا کے سورہ مائدہ کے آخر تک ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے خالقیت کو بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خالقیت کو بیان کیا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عقلی نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ احزاب کے آخر تک ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ تخت کے اوپر متمکن ہے، اور تمام چیزوں کے اندر وہی تصرف کرتا ہے، اور وہی مختار اور کارساز ہے، وہی برکات دہندہ ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے قرآن مجید کے آخر تک ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اور مختار بھی وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو چوتھا حصہ ہے، تو اس میں ابھی جو ہے نا آپ خود دیکھیں کہ یہ جو خلاصہ اور اجمال
سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اس طرح وہ بیان کیا ہے کہ الحمدللہ میں حصہ اول کی طرف اشارہ ہے، الحمدللہ میں حصہ اول کی طرف اشارہ ہے اللہ کی خالقیت کی طرف۔ یہ تقریباً یہ جو اول حصہ ہے نا، اس کے اندر 5 صورتیں ہیں، 5 صورتیں ہیں، اور ان 5 صورتوں کے اندر اللہ نے خالقیت کو بیان کیا جو کہ الحمدللہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے کے اندر کل 12 صورتیں ہیں۔ ان 12 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسرے رب العالمین میں اشارہ کیا ہے، رب العالمین کے اندر، کہ اللہ کے خالقیت کے ساتھ ساتھ اللہ جو ہے وہ ربوبیت ہے، رب العالمین۔ اور یہ کل دوسرا حصہ 12 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ الرحمن الرحیم اس میں وہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر کل 16 صورتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار اور تخت حکومت پر اپنے متمکن ہونے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ پورے 16 صورتوں کا خلاصہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اور پھر جو چوتھا حصہ ہے مالک یوم الدین، اس میں جو ہے قرآن کریم کا آخری حصہ مذکور ہے۔ وہ جو چوتھا حصہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو چوتھا حصہ ہے سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور قرآن کریم کے آخر تک پھر وہ حصہ چلتا ہے۔ اس کے اندر کل 81 صورتیں ہیں۔ ان 81 صورتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مالک یوم الدین کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہماری ختم ہو گئی۔ یہ جو چند بڑے بڑے نام تھے سورہ فاتحہ کے میں نے عرض کر دیے۔ ابھی جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہم یہ بلکہ چھٹے نمبر پر کہ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ شروع سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ موضوعی سورت، تو اس سورت کا دعویٰ وہ الوہیت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے اس کا اثبات ہے۔ اور پھر اس دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 دلائل ذکر کیے ہیں، ایک العالمین، دوسرا الرحمن الرحیم، اور تیسرا مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت کے اثبات کے اوپر دلائل ذکر کیے ہیں، دلائل اربع اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر دعویٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں تفریع کی ہیں۔ جیسے ہم ایک اصول بیان کرتے ہیں، ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کے جزیات ذکر کرتے ہیں۔ وہ جزیات کا حکم ہم اس ضابطے کو ذکر کرنے کے بعد پھر جزیات کا حکم ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے 3 تفریع اس پر کی ہیں۔ نمبر 1 ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمبر 2 دعا کی تعلیم اہدنا الصراط المستقیم، نمبر 3 فرقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، منعم علیہم اور مغضوب علیہم، اور تیسرے نمبر پر ضالین، گمراہ، جو کہ نصارہ کا فرقہ ہے جو گمراہ ہے۔ یہ 3 فرقوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ بڑی بڑی باتیں تھیں سورہ فاتحہ کے بارے میں جو میں نے ذکر کر دی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بس ختم کرتے ہیں اپنا درس یہ آج کا۔ تو اس سے پہلے کہ میں ترجمہ شروع کروں تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ خلاصہ، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے 4 صفات ذکر کیے ہیں، ایک رب، دوسرے نمبر پر رحمان، تیسرے نمبر پر رحیم، اور چوتھے نمبر پر مالک۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے اور مدد مانگنے کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور تیسری بات سیدھے راستے پر چلنے کی دعا اور غلط راستے سے بچنے کی دعا،
یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ اب جو ہے انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ترجمہ مستقل دوسرے کلپ کے اندر کریں گے۔